حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، بس اوقات نمازی میرے کسی جسم کے حصے پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے، وہ سمجھتے کہ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے یا دیوانہ ہے، لیکن نہیں، مجھے بھوک ہوتی تھی۔ میرے ساتھی کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا جاتا، کوئی شکل مانگتے نہیں تھے، لیکن میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا تھا۔ آخری 3 سال ملے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں۔ اب جب میں لیٹ ہوا ہوں تو ساری کسریں نکالوں گا۔ تقریباً تمام صحابہ کرام سے زیادہ احادیث جو روایت ہیں وہ ابو ہریرہ سے۔ اب میں ان کا در نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن اتنی زیادہ بھوک لگی تھی مگر زبان پر یہ نہیں کہ مجھے کوئی دے دے۔ بڑے لطیف انداز سے ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس معنی کی کوئی آیت پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی تفسیر بیان کر کے نکل گئے۔ عمر بن خطاب آئے، ان سے پوچھی تفسیر تو وہ بھی تفسیر بیان کر کے نکل گئے۔ کچھ تفسیریں بیان کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ عمل کرنے کی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسی آیت کی تفسیر پوچھی تو مسکرا دیے۔ گھر لے گئے، کسی نے دودھ بھیجا ہوا تھا ایک پیالہ، وہ منگوایا تو میرے دل میں آیا کہ اب میں دودھ پیوں گا، تو فرماتے ہیں جاؤ صفے کے سارے طالب علموں کو لے آؤ۔ میرے دل میں بات آئی کہ میرے لیے اب کیا بچے گا، ایک پیالہ ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ پھر بھی دل میں تھا چلو میں تو صرف کچھ نہ کچھ پی لوں گا، باقی کسی کے لیے ہو سکتا تھوڑا بچے، لیکن آپ نے فرمایا ان کو پلانا شروع کرو۔ سب نے سیر ہو کر پیا مگر پیالہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور آپ رہ گئے، اب آپ پیو۔ پیا، فرمایا اور پیو، پیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا جی اب تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ پھر آپ نے وہ پیا تو وہ ختم ہوا۔